اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آج کی مقدس ترین شب میں، آج کی بابرکت ترین شب کی اس بابرکت ترین ساعت میں ولایت علی چینل 313 میری جانب سے، برادر اکبر جناب انتصار شاہ صاحب کی جانب سے، دیکھنے والے تمام ناظرین، سننے والے تمام سامعین، مومنین و مومنات کو آج کی شب کی کائنات کے سب سے بڑے نور کے نزول پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ وہ بابرکت ترین شب ہے جس میں خداوند متعال نے اپنے وعدے کو مکمل کیا، یا اردو ادب کے لحاظ سے میں یوں کہوں کہ خدا نے آج زمین پہ اپنی حجت کو تمام کر دیا. آج اتمام حجت ہوا. آج خداوند متعال نے امامت کی مرکزیت کو مضبوط کرتے ہوئے، سلسلہ امامت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتے ہوئے مکمل کیا. میرے آقا و میرے مولا، میرے وقت کے شہنشاہ سرکار صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نزول پہ آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتے. آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے، آپ کی زبان بنتے ہوئے میں ملتمس ہوں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں کہ آپ کو آپ ہی کے نور اور آپ ہی کے ظہور کا واسطہ کہ اب پردہ ختم فرمائیے اور میرا مالک ظہور فرما دیجیے. میں نے آپ کے سامنے خداوند متعال کے پاک ترین قرآن سے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. خداوند متعال نے قرآن میں 3 اطاعتوں کا ذکر کیا ہے: اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت. اطاعت کسے کہتے ہیں؟ پیروی کو کہتے ہیں. اطاعت بندگی کو کہتے ہیں. خدا تقاضا کر رہا ہے بشر سے کہ اطاعت اللہ کی کرو، جیسی اللہ کی کرو بالکل ویسی ہی اس کی رسول کی کرو، اور جیسی اس کے رسول کی کرو بالکل ویسے ہی اولی الامر کی کرو. اولی الامر سے مراد اللہ پہ جھگڑا نہیں ہے، رسول پہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے اولی الامر پہ. اور اس کائنات کے سب سے بڑے خالق اور مالک کے کلام کا یہ حسن ہے کہ جہاں پر انسانیت کا امتحان لینا ہوتا ہے وہاں پر وہ نام بھی نہیں لیتا. جی قبلہ جی. تھی کہ اللہ پہ اختلاف نہیں ہوگا، اس نے نام لے لیا. رسول پہ جھگڑا نہیں ہوگا، اس نے نام لے لیا. اے میرے آقا و مولا، اے خداوند متعال، آپ جانتے تھے تو آپ یہاں پر جہاں اپنا اور رسول کا نام لیا تھا، یہاں پر اولی الامر کی جگہ پہ نام لے لیتے تاکہ اختلاف ختم ہو جاتا. تو شاید تقاضا ایک قدرت یہی تھا کہ امتحان بھی قیامت والے دن اللہ کی وحدانیت پہ نہیں ہونا، رسول کی رسالت پہ نہیں ہونا. قیامت والے دن امتحان بھی اولی الامر کی ولایت پہ ہونا. تو جس پہ امتحان مقصود تھا وہیں پہ نام ہی کو پوشیدہ کر دیا گیا. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. امر سے 29 کے قریب معنی علماء لغت نے لیے ہیں. جو عربی زبان سے مختلف زبانوں کو کشید کرتے ہیں انہوں نے امر سے مراد 29 معنی لیے. امر سے مراد حکم، امر سے مراد حکومت، امر سے مراد عزت، امر سے مراد دولت. اور خدا نے قرآن میں امر کو مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے.
کہیں زندگی کے معنوں میں استعمال کیا ہے، کہیں موت کے معنوں میں استعمال کیا ہے، کہیں رزق کے معنوں میں استعمال کیا ہے، کہیں عزت کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ تو اب 29 کے قریب قرآن ہی میں سے معنی امر کے نکل رہے ہیں۔ امر سے مراد زندگی ہو، امر سے مراد موت ہو، امر سے مراد رزق ہو، امر سے مراد بندگی ہو، امر سے مراد حکم ہو، امر سے مراد اطاعت ہو، جیسا بھی امر سے مراد لیا جائے، 29 کے 29 معنوں کے بعد انسانیت کو ماننا پڑے گا۔ اول الامر اسے کہتے ہیں جو موت پہ بھی حکومت رکھتا ہو، زندگی پہ بھی حکومت رکھتا ہو، رزق بھی بانٹ سکتا ہو، عزتیں بھی دے سکتا ہو۔ اب اول الامر کے جتنے معنی ہیں، امر سے جتنے معنی ہیں، اول الامر سے مراد اس کو لیا جائے گا جو ان تمام چیزوں پہ اپنا اختیار اور تصرف رکھتا ہو۔ لیکن بغض اہل بیت کی انتہا، دشمنی اہل بیت کا نتیجہ، عداوت علی ابن ابی طالب کا نتیجہ ہے کہ مسلمان مولویوں نے، امت نے گمراہ ہوتے ہوئے کیا کام کیا کہ انہوں نے اول الامر سے مراد حاکم وقت لیا، اول الامر سے مراد بادشاہ وقت لیا۔ جو بھی وقت کا بادشاہ ہوگا اسے اول الامر کہا جائے گا۔ تو اگر بادشاہ وقت اول الامر ہے تو اس وقت دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں، وہ مجھے بتائیں کہ ہر ایک اسلامی ملک کا اپنا علیحدہ حاکم اور اپنا علیحدہ بادشاہ ہے۔ کہیں بادشاہت ہے، کہیں جمہوریت ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی اسلامی ممالک میں جتنے بھی حاکم اور بادشاہ ہیں اس وقت، قرآن ان میں سے کس کی حکومت کا ذکر کر رہا ہے؟ قرآن اس میں سے کس کی اطاعت کا ذکر کر رہا ہے؟ تو اب اس آیت کو میں نے اس لیے آپ کے سامنے کھولا کہ انسانیت اول الامر پہ آ کے غفلت کا شکار ہو گئی، اول الامر پہ آ کے انسانیت گمراہ ہو گئی، اول الامر پہ آ کے انسان بھٹک گیا، اول الامر پہ آ کے مسلمان کا ذہن چکرا گیا۔ یہاں خدا نے 3 اطاعتوں کا ذکر کیا: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اول الامر کی اطاعت۔ اور علماء تفسیر اس بات پہ گواہ ہیں، جو قرآن شناسی کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت لوگ کرتے ہیں، وہ خود جو قرآن کو باریک بینی سے پڑھتے ہیں، جو قرآن کو صرف زبانی رٹا نہیں لگاتے، جو قرآن میں تدبر کرتے ہیں، جو قرآن میں تعقل کرتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ خدا کے ہاں یہ طریقہ کار ہے، خدا کے ہاں یہ گفتگو کا حسن ہے کہ قرآن میں سے اسی وزن میں آیت اگر نکال لی جائے تو آپ کو معنی کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب ہمیں قرآن ہی کی طرف جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ یہاں خدا نے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اول الامر کی اطاعت اپنا نام لیا، رسول کا نام لیا، لیکن اول الامر کا نام نہیں لیا۔ کیا قرآن میں ایسی ہی کوئی تشبیہ والی آیت ہے؟ کیا قرآن میں اس سے ملتی جلتی کوئی مشابہ آیت ہے جس سے ہمیں اس آیت کا معنی کھل کے سامنے آ سکے؟ تو ایک آیت قرآن میں سے اور نظر آ رہی ہے جس کا لہجہ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت اللہ کی کرو، اس کے رسول کی کرو اور اولی الامر کی کرو۔ 2 نام لیے، تیسرا نام نہیں لیا۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ وہاں 2 اطاعتیں ہیں، تیسری کا نام نہیں۔ یہاں 2 ولایتیں ہیں، تیسرے کا نام نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں دیکھنا پڑے گا کہ یہاں تیسری ولایت کس کی ہے۔ تو یہاں خدا نے نشانی دے دی ہے، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں دیتا، وہ تخت میں بیٹھ کے نہیں دیتا، وہ دربار سجا کے نہیں دیتا، وہ شور مچا کے نہیں دیتا، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ دینا خود ایک عمل ہے، زکوٰۃ دینا خود ایک نیکی ہے، اور کبھی بھی عبادت کے اندر عبادت نہیں ہو سکتی، کبھی عبادت کے اندر دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے اندر دوسری عبادت کیسی؟ وحد کائنات میں ابو طالب کا بیٹا علی ہی تھا جس نے حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی، اور علماء اہل سنت نے بھی اسے تسلیم کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے تیسری ولایت علی کی کہا ہے، تو یہاں بھی تیسری اطاعت علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ہے۔ نعرہ حیدری یا علی 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 علی، جی قبلہ جی جی۔ اب اگر پہلا نتیجہ کھل کے سامنے میرے سامعین کے سامنے آیا تو پھر ہمیں اس بات کی طرف بڑھنا پڑے گا کہ اول الامر سے مراد کون ہے۔ آئیے اول الامر کا ایک اور ترجمہ قرآن ہی کے بہترین اور زیادہ پڑھی جانے والے آیت سے نکال لیتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ بے شک ہم نے قرآن کو اس قدر کی رات میں اتارا، اور تم کیا جانو یہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، یہ وہ رات ہے جس میں ملائکہ اترتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں روح الامین اترتا ہے۔ کس لیے اترتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ امر لے سکیں۔ یہاں پر بھی لفظ امر آ گیا ہے، وہاں اطاعت کس کی تھی؟ اول الامر کی۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ فرشتے اور روح کو میں زمین پہ اتارتا ہوں اپنی اجازت دے کے تاکہ وہ امر لے کے آئیں۔ تو یہاں خدا کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فرشتے عرش سے امر لے کے زمین کی طرف جاتے ہیں، فرشتے عرش سے امر لے کے زمین کی طرف پلٹتے ہیں، روح الامین عرش سے امر لے کے زمین کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ عرش پہ ہے، خدا عرش پہ ہے، اور امر زمین سے کس سے دے رہا ہے؟ تو یا تو میرے خدا تو یہ کہے کہ میں زمین پہ رہتا ہوں اور زمین سے اپنا امر آسمان پہ بھیجتا ہوں، رہتا تو آسمانوں پہ ہے، امر زمین سے جاتا ہے۔ جنت کا تذکرہ آسمانوں پہ ہے، امر زمین سے جاتا ہے۔ ملائکہ آسمانوں پہ ہے، امر زمین پہ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال نے قرآن کی آیت میں بتا دیا کہ فرشتے زمین سے اگر امر لے کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ کوئی اول الامر موجود ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد جی کہ جی کیا جس بات اول ہے۔ الامر کا تذکرہ ہے وہ اول الامر زمین پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف زمین ہی پر ہے اور اس کا آسمان پر تصرف نہیں۔ یہی تو اول الامر کی عزت ہے، یہی تو اول الامر کا اختیار ہے کہ رہتا زمین پہ ہے، حکومت آسمان پہ کر رہا ہے۔ جیو قبلہ۔ رہتا وہ عرش پہ ہے اور تسلط فرش پہ ہے۔ تو عرش اور فرش کے نظام کو جو مل کر چلا رہا ہے اسے اول الامر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے جی۔ اب کیونکہ آج کی شب میرے آقا و میرے مولا، میرے وقت کے شہنشاہ جس کی ہم ریت ہیں اور جس کے ہم نوکر ہیں، اس مولا کے ساتھ مخصوص ہے۔ عقیدہ مہدی ایسا عقیدہ ہے کہ جس پر کسی انسان کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ کائنات کا متفقہ ترین عقیدہ عقیدہ مہدی ہے۔ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ کوئی آئے گا، بلکہ یہاں پر میں اکثر ممبر سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ میرے 12ویں کی طاقت ہے، یہ میرے 12ویں کا اختیار ہے، یہ میرے مولا کا اختیار ہے۔ جو 11 کو امام نہیں کہتے وہ اسے امام کہتے۔ کیا بات ہے قبلہ۔ آپ کسی اہل سنت، اہل حدیث، کسی غیر شیعہ سے بھی پوچھ لیں تو وہ بھی حضرت مہدی نہیں کہتا، وہ بھی امام مہدی کہتے۔ ہاں ہاں امام مہدی، امام مہدی، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے۔ جو 11 کو نہیں مانتا وہ 12ویں کو مان رہا ہے۔ یہ ہے حیدر کے بیٹے کی طاقت، جو ظاہر نہ ہو کہ دشمن سے اپنی امامت منوائے اسے مہدی کہتے۔ کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر آ کر کیونکہ باتیں بالکل ہم سرسری نہیں کریں گے، باتوں کی تھوڑی گہرائی میں جائیں گے تاکہ اپنے آقا و مولا کا پیغام جو ہے، اگر ہمیں مولا نے یہ موقع، ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے تو ہم یہ عوام تک پیغام پہنچائیں۔ اگر 2 4 6 10 لوگ بھی ہدایت کی طرف آ جائیں اور میرے اور آپ کی مولا کی خوشنودی کا باعث ہو۔ عقیدہ مہدی جو ہے وہ متفق ترین عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ جھگڑا کس بات پہ ہے؟ ایک جگہ پہ آ کے اختلاف آیا۔ پہلا اختلاف یہ آیا، ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا، ہمارا عقیدہ یہ ہے مولا علی کی ولایت کے پیروکار جو ہیں۔ جب میں اہل بیت کے ماننے والے کہتا ہوں تو اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم جو اہل بیت کو مانتے ہیں جو رسول اللہ کے بعد مولا علی کی امامت کے قائل ہیں، جو اپنا دین بعد از رسول غدیر سے لیتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آقا و مولا دنیا میں آ چکے ہیں، اب
اس وقت وہ غیبت میں ہیں اور وہ ظاہر ہوں گے. پہلی چیز. علماء اہل تسنن کے ہاں یہ ہے کہ ہاں ہم بھی یہی مانتے ہیں کہ امام مہدی ہی آئیں گے، لیکن وہ آ نہیں چکے، وہ پیدا ہوں گے اور پھر زمانے کے سامنے ظاہر ہوں گے. اختلاف امام کے وجود پہ نہیں، اختلاف ان کے ظہور پہ. امام مہدی کا وجود جو ہے وہ شیعہ سنی کے درمیان وجہ اختلاف نہیں ہے. کوئی اہل سنت یہ نہیں کہتا کہ نہیں ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. خلافت کے ماننے والے بھی یہاں پہ آ کے امامت کے قائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں آئیں گے، لیکن ابھی آئے نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی زمانے میں آئے ہی نہیں، پیدا ہوں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں نزول ہو چکا ہے، زمانے میں ظاہر ہو چکے ہیں، ایک مخصوص مدت کے لیے زمانے میں ظاہر رہے، اب غیبت میں چلے. اب جن کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ان کے پاس ہمارے عقیدے کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دیر غائب رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بات کو بالکل مختصر کریں تو ان کے پاس امام کا طول عمر پہ جانا جو ہے اس پہ دلیل نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پہ دلیل نہ ہو انسان اس کے مخالف ہو جاتا ہے، جس چیز کی دلیل نہ ہو انسان اس کی مخالفت کر دیتا ہے. تو اب ان کے پاس امام زمانہ کی وجود کا، زمانے میں ظاہر ہونے کا انکار کرنا اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس امام کی طول عمر کی دلیل نہیں ہے کہ کوئی اتنا لمبا بھی جی سکتا ہے. تو اب آپ ہم سے سوال کریں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے مولا و آقا دنیا میں آ چکے ہیں اور غیبت میں ہیں، ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا، شیعہ بھی ذہن میں رکھیے گا، لفظ غائب اور ہے اور لفظ غیبت اور ہے. غائب ہو جانا اور ہوتا ہے، غیبت اور ہے. بظاہر کہنے میں یہ دونوں لفظ اردو ہی لغت کے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بالکل سیم لفظ ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس کے معنی بھی سیم ہوں گے. نہیں، میرے سامنے سے یہ میری انگوٹھی کو چھپا دیا جائے تو یہ میری نظروں سے غائب ہو گئی. تو اب یہ غائب ہے، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں اور یہ مجھے مل نہیں رہی کیونکہ یہ کسی ایسی جگہ پہ پوشیدہ ہے جہاں پر میری نظر نہیں جا رہی. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت اسے کہتے ہیں کہ اس وقت سورج موجود ہے لیکن میں اسے دیکھ نہیں رہا. اب اگر میں رات کے اس پہر میں یہ کہوں کہ سورج ہے ہی نہیں تو سورج موجود ہے لیکن میں اسے پا نہیں رہا. غیبت اور ہے، غائب ہونا اور ہے. امام غائب نہیں، امام غیبت میں ہے. وجود امام کا موجود ہے، زمانہ دیکھ نہیں رہا. بالکل ایسے ہی جیسے اللہ موجود ہے اور دنیا دیکھ نہیں رہی، فرشتے موجود ہیں اور انسان دیکھ نہیں رہا. اب طول عمر پہ ہونا اس بات پہ کہ کوئی امام اتنا لمبا کیسے، اتنی عرصہ، اتنی مدت کیسے جی سکتا ہے. تو نظریہ امامت جو ہے، عقیدہ امامت جو ہے، وہ ہمارے ہاں چوتھے نمبر پہ ہے. توحید عدل نبوت کے بعد امامت آتا ہے. تو آپ ہمارے چوتھے نمبر کے عقیدے پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے چوتھے نمبر کا عقیدہ اس لیے کمزور ہے کہ آپ کا امام جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہو اور نظر نہ آئے. تو ہمارا تو پہلا ہی عقیدہ غیبت میں ہے. ہمارا تو اللہ بھی ایسا ہے جو ہے اور نظر نہیں آتا. جی ہیں قبلہ جی. اور اگر اسلام کو دیکھا جائے تو اسلام میں 98% عقائد غیبت ہے. صرف شیعہ کی بات نہیں کر رہا، اسلام کے 98% عقیدے غیبت کے. اسلام میں اللہ ہے، وجود کے قائل ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا. ملائکہ ہیں، وجود کے قائل ہیں، نظر نہیں آ رہا. جنت ہے، وجود کے قائل ہیں، نظر نہیں آ رہی. جہنم ہے، وجود کے قائل ہیں، نظر نہیں آ رہی. قبر میں فرشتے سوال کر رہے ہیں، اس بات کے قائل ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا.
تو میری سمجھ میں مسلمانوں کی عقل نہیں آتی کہ اللہ کو نہ نظر آنے کے باوجود مان سکتے ہیں، ملائکہ کو نہ نظر آنے کے باوجود مان سکتے ہیں، جنت کو نہ نظر آنے کے باوجود عقیدہ رکھ سکتے ہیں، جہنم کو نہ نظر آنے کے باوجود اس سے خوف کھا سکتے ہیں، تو امام کو نہ نظر آنے کے باوجود اس لیے کیوں نہیں مان رہے؟ اس وجہ سے نہیں مان رہے کہ اللہ پہ اختلاف نہیں کر رہے، فرشتے پہ اختلاف نہیں کر رہے، جہنم اور جنت پہ اختلاف نہیں کر رہے، اختلاف امام پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں دشمنی علی ابن ابی طالب ماؤں کے دودھ اور باپ کا لہو بن کے بول رہی ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضربے بے شمار، ضربے بے شمار۔ جی قبلہ جی۔ سرکار ولی العصر زمانے پہ موجود ہے۔ پیاسے کو کسی صحرا میں پانی نہ ملے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کنواں نہیں ہے، کنواں موجود ہے لیکن پیاسا اس تک پہنچ نہیں پا رہا۔ اب نظریہ امامت پہ، نظریہ غیبت پہ مسلمانوں کا یقین ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہے۔ سوال ہم پہ کر رہے جی، ہاں جی آپ کے امام ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، آپ کے امام ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے، امام ہے تو اتنا لمبا عرصہ جی کیسے سکتے ہیں؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو حضرت عیسیٰ کی غیبت پہ یقین نہیں رکھتا؟ تو مریم کا بیٹا اگر 2000 سال سے غائب رہ کر مسلمان اسے مان رہے ہیں تو بطول کے بیٹا تو 1200 سال سے غائب۔ کیا کہنے کے لیے۔ مریم کے بیٹے کے غائب ہونے پہ اختلاف نہیں، زہرا کے بیٹے کے غائب ہونے پہ اختلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم سے دشمنی کوئی نہیں تھی، سیدہ سے دشمنی ہے۔ تو اب سرکار ولی العصر جو ہے جی یہ زمانے پہ ہیں اور نظر نہیں آ رہے، اس کی میں نے ہلکی سی وضاحت آپ کے سامنے بیان فرما دی۔ تو بعض اوقات قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقامہ مولا کے منظور نظر مناظر تھے، جناب سیدہ کا حق اور مولا کی ولایت پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مخالف جیسا سوال کرے ویسا جواب دیا کرو۔ اس کی وہ پنجابی زبان میں کہا کرتے تھے کہ جی ہو جیا منہ ہو جائی چپیڑ، یعنی کہ جیسا چہرہ ویسا تھپڑ۔ جی تو قبلہ۔ اکثر اوقات جو ہے وہ سوال جو ہے وہ مخالف کے سامنے، کیونکہ مخالف کا اعتراض جو ہوتا تھا وہ اعتراض اتنا بےہودہ ہوتا تھا کہ اس اعتراض پہ علمی جواب دینا جو ہے وہ مقصود ہی نہیں تھا۔ اور خداوند متعال کا بھی یہی طریقہ کار ہے، رسول کا بھی یہی حسن ہوتا تھا کہ بعض اوقات دشمن سوال اگر جاہلیت پہ کرتا تھا تو جواب بھی بڑی سادگی سے دے دیا کرتے تھے، خدا بھی جواب ایسے بڑی سادگی سے دے دیا کرتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، نہیں مانا تو تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ تو مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے ایک شخص جو ہے ایک مولانا، اس نے کہا کہ مولوی اسماعیل میں نہیں مانتا، میں کیسے مانوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا امام جو ہے اگر وہ موجود ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام ہو اور وہ امام سامنے نہ ہو؟ تو اس امام کا فائدہ کیا ہے؟ وہ امام آئے گا کب آئے گا وہ امام؟ اتنے عرصے تم شیعہ کہہ رہے ہو آ رہے آ کیوں نہیں رہا؟ تو اب اس کا سوال اگر تو سنجیدہ ہوتا تو مبلغ اعظم یقیناً قرآن کی آیات سے اور احادیث سے اسے ثابت کر دیتے، لیکن اس کا سوال تنزن تھا، اس کا سوال ازراہ مذاق تھا، جیسا آج بھی ہوتا ہے۔ آج بھی کچھ بونگے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور اپنے آپ کو نام نہاد سکولر کہلوا کے یہ بات سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے امام کا کیا فائدہ جو آ ہی نہیں رہا۔ تو اس نے جب اس طرح کا سوال مذاق میں اور تنزن کہا تو مبلغ اعظم مسکرا کے کہنے لگے 11 اس نے بھیجے تھے، تم نے مار دیے، اب وہ انتظار کر رہا ہے تم مرو گے تو وہ آئے گا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے قبلہ، جی ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 11 کو تم نے مارا، 12واں تمہاری موت کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اب خداوند متعال نے، اور یہ بات مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے ازراہ تفنن، ازراہ مذاق میں کہی، لیکن حقیقت بھی یہی ہے، خداوند متعال نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 11 چراغ چلائے۔ خدا جلاتا رہا انسان بجھاتا رہا، خدا جلاتا رہا انسان بجھاتا رہا، خدا جلاتا رہا انسان بجھاتا رہا۔ وہ ان میں بار بار امام بھیجتا رہا، یہ کسی کو زہر سے، کسی کو تلوار سے، کسی کو تیر سے شہید کرتے رہے۔
خدا نے 12واں چراغ ہدایت اپنی توحید کے فنوس کے اندر جلا دیا. اب زہر دے نہیں سکتے تھے، تلوار مار نہیں سکتے تھے، تیر پھینک نہیں سکتے تھے، اب زمین پہ بیٹھ کے بھونکنا شروع کر دیا، وہ ہے ہی نہیں، اس نے آنا ہی نہیں ہے، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ قبلہ جی، سبحان اللہ. وہ بار بار چراغ جلاتا رہا، یہ بار بار بجھاتے رہے. اور اگلے جملے کا لطف سیدزادہ آپ ضرور لیں گے. خدا بار بار امام بھیجتا رہا، یہ بار بار اس امام سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ قرآن میں کہتا رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہ جو بار بار خدا قرآن میں کہہ رہا ہے نا، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ روٹی دے کے نہیں گنوا رہا، وہ پانی دے کے نہیں گنوا رہا، وہ تمہیں 2 وقت کا کھانا دے کے نہیں گنوا رہا کہ تم میری کون کون سے، تم نے کیا سمجھا انگور اور امرود یہ نعمتیں خدا گنوا رہا ہے؟ تم نے کیا سمجھا کھجور اور کمبل یہ نعمتیں خدا گنوا رہا ہے؟ تم نے کیا کہا روٹی اور پانی یہ نعمتیں خدا گنوا رہا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا، اللہ بار بار قرآن میں نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے. نعمت سے قرآن مراد کیا ہے؟ فرمایا نعمت سے مراد ہے ہماری ولایت. بے شک، کیا بات ہے. خدا کہہ رہا ہے میں نے بار بار تمہارے سامنے ولایت کو اتارا، یہاں تک کہ پھر خدا کو جلال آ گیا، اور خدا نے جلال میں آ کے کہا کہ میں تم میں آیا تھا، تم نے میری قدر ہی نہ کی. میرے اللہ تو زمین پہ اترا ہی نہیں تھا، تو زمین پہ آیا ہی نہیں، تیرا تو وجود ہی نہیں ہے، تو آتا ہم تیری قدر کرتے. فرمایا آیا تھا، تم نے پہچانا نہیں تھا. میں بار بار اترا، میں کبھی علی بن کے اترا، کبھی حسن بن کے اترا، کبھی حسین بن کے اترا، میں بار بار آتا رہا، تم بار بار جھٹلاتے رہے. میں بار بار آتا رہا، تم بار بار جھٹلاتے رہے. اب میں 12ویں کی صورت میں غیبت میں چلا گیا. اب یہ سوال کر دینا کہ امام ہیں تو وہ اتنا لمبا کو ایسے جی سکتے ہیں، تو یہ سوال آپ کا نہیں بنتا، یہ سوال انسان کا بنتا ہی نہیں، اس سوال کا بشر سے تعلق ہی نہیں ہے. میں ایک سادہ سا بالکل، کیونکہ میں 2+2=4 کے ذریعے اپنی قوم کے مسائل حل کرنے والا خطیب ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں دشمن کی آنکھوں میں آج آنکھیں ڈال کے کہ مجھے یہ بتائیں زندہ رکھتا کون ہے؟ اللہ. تو یہ سوال تو اللہ کی قدرت پہ کر رہے ہو. بس زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. وہ اللہ چاہے تو اصحاب کہف کو زندہ رکھ لے، وہ اللہ چاہے تو عیسیٰ نبی کو زندہ رکھ لے. تو تم خدا کی قدرت پہ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ آج کوئی انسان جتنا مرضی جی لے تو اس سے کیا کہا جاتا ہے؟ زندگی کون دے رہا ہے؟ اللہ. اس زمانے میں چور زندہ رہیں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں، بدماش زندہ رہیں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں، امام کے زندہ ہونے پہ تمہیں اعتراض کیوں؟ لعنت بے شمار ہے حمزادہ پر. اس کا مطلب ہے کہ تم نے خدا کی قدرت پہ اعتراض کیا ہے، امام کی امامت پہ اعتراض نہیں ہے، خدا کی قدرت پہ اعتراض. یہ ایک بنیادی فلسفہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا غیبت کا. آئیے آپ جشن کی طرف بڑھتے ہیں. خداوند متعال نے 11 حجتوں کو مسلسل متواتر زمین پہ اتارا، اور جب بھی ہم آئمہ کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی جشن یا کوئی نہ کوئی شہادت کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ہمارا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے تو ہم اس پروگرام میں آپ کے سامنے یہ ضرور بیان کرتے ہیں کہ 7ویں امام کے دور کے بعد غیبت شروع ہو گئی تھی. 6ٹھے امام کا دور ظاہر دور تھا. 6ٹھے امام کا دور، یہ 6ٹھے امام کا دور ہی وہ واحد دور تھا جس میں امامت مسلسل امت کے سامنے ظاہر رہی ہے. اس کے بعد 7ویں امام کے دور پہ ماننے والوں کو غیبت کی تیاری شروع کروا دی گئی تھی. 7ویں امام کا دور ایک لمبا دور قید خانے کا، زندان کا. 8ویں امام کا دور بالکل امت سے قطع ہو کر ایک علیحدہ خطے میں توس میں آ گئے جہاں پر پہلے امامت نہیں پہنچی تھی. پھر اس کے بعد 9ویں امام مسلسل سامرا، 10ویں امام مسلسل سامرا، 11ویں امام مسلسل سامرا. تو 6ٹھے امام کے بعد امت کو تیاری کروانی شروع کر دی تھی، ذہن سازی یوں شروع ہو گئی تھی. 6ٹھے امام نے علم اتنا پھیلا دیا تھا، حدیثیں اتنی رٹا دی تھی، اہل بیت کے علوم کو زمانے میں اتنا جاری کر دیا تھا کہ امامت کو پتا تھا کہ اب اگلی 6 امامتوں کا جو دور ہے اس میں مختصر غیبت کا دور ہے. 9ویں امام، 10ویں امام اور 11ویں امام یہ مسلسل سامرا میں رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک پچھلی
मजलिस जो थी इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हवाले से गालिबन थी, उसमें सामरा की मुकम्मल हिस्ट्री आपके सामने बयान की थी। ये सामरा जो थी वो फौजी छावनी थी। सामरा की वजह क्या थी, इसकी वजह तस्मिया क्या है और ये सामरा क्यों बना था। ये सामरा मखसूस था, ये आर्मी कैंट था, कैंट का एरिया था, यहाँ पर सिविल लोग रहते नहीं थे और फौज उस दौर के हाकम के अंडर होती है। 9वें इमाम को, 10वें इमाम को और 11वें इमाम को मुसलसल फौजी छावनियों में क्यों रखा गया? 12वें के रास्ते को रोकने के लिए। मैं जुमला उर्दू अदब के लिहाज से बेहतर करके बताने लगा हूं, वक्त के हर फिरौन को मूसा का डर होता है। बेशक उस दौर के फिरौनों को डर था कि आखिरी इमाम आने वाला है। मैं लफ्ज कहूंगा, सैयदजादा इस लफ्ज को वसूल फरमाइएगा, क्या कहने मेरे 12वें की ताकत से, जिसने सिर्फ एक दिन के लिए खैबर के यहूदियों को डराया था, उसे हैदर कहते हैं। जो 1200 साल से कायनात को डरा रहा है, उसे मेहदी कहते हैं। नारे हैदरिया, अली अली अली, क्या बात है, क्या बात। दौर से लोग खौफजदा हैं। आप क्या समझते हैं आज के दौर के खौफजदा? नहीं, कब से खौफजदा है? 9वें इमाम के दौर से बादशाह डरना शुरू हो गए थे। अब आएगा, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। 10वें इमाम का दौर, 11वें इमाम का दौर, फिर 11वें इमाम पे तो बिल्कुल अरसा हयात तंग कर दिया गया, क्योंकि उन्हें खबर थी ये 11वां है और इसी के बाद 12वां है। जो बात मैंने शुरू की थी, उस बात का एक नुक्ता और भी मैं यहां निकाल के दूं। जो ये कहते हैं ना कि इमाम महदी आएंगे लेकिन अभी पैदा होना है, उनको इमाम महदी के वजूद से इनकार नहीं है। वो मौला का ज़हूर क्यों नहीं मान रहे? मैं वजह बता देता हूँ। हम किस काम के लिए हैं, हमें मौला ने किस काम की नौकरी दी हुई है, हमें किस काम की तनख्वाह हुसैन इब्न अली देते हैं, मैं वजह बता देता हूँ कि इनके अंदर का बुग्स किस बात के है कि ये इमाम ज़माना के दुनिया में आने के नजूल के अकीदे को क्यों नहीं मान रहे, इस बात के क्यों कायल हैं कि अभी वो पैदा होना है। इस वजह से ये इस बात के कायल हैं कि अगर ये कहेंगे कि इमाम ज़माना आ चुके हैं तो बताना पड़ेगा वो किसका बेटा है। तो फिर इसका मतलब है कि सिर्फ 12वें की इमामत नहीं माननी पड़ेगी, फिर मानना पड़ेगा ये हसन अस्करी का बेटा है और वो बाप भी इमाम था। फिर हसन अस्करी की इमामत को मानना पड़ेगा, फिर उसकी इमामत को नहीं मानना पड़ेगा, फिर अली नकी को मानना पड़ेगा, फिर मोहम्मद तकी को मानना पड़ेगा, फिर मूसा काज़म को मानना पड़ेगा, अली रजा को मानना पड़ेगा, जाफर सादो को मानना पड़ेगा, मोहम्मद बाकर, और ये बात चलती 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 अली की इमामत तक चली जाएगी। क्या बात है। लिहाजा ये इन्होंने नजरिया इमामत से, अली की खिलाफत और इमामत से, कि अगर हम वहां चले गए तो फिर क्या मानना पड़ेगा। मैं बात और खोल देता हूं। अगर ये मान लेते, ये बात समझिएगा, मेरे सामने इस बात को जरूर समझिएगा, अगर ये इस बात के कायल हो जाएं, क्योंकि अवाम अहले सुन्नत का कसूर नहीं है, इनकी अवाम तो भोली भाली है, कसूर तो उन बदबख्त मुल्लाओं का है जिन्होंने अपनी कौम के जहन बंद कर दिए हैं। अगर ये इन्हें कह देंगे, आज बच्चे अहले सुन्नत इनसे सवाल करें कि जब तुम मानते हो कि इमाम महदी, तो फिर उस महदी के क्यों नहीं कायल जिसका किताबों में तज़किरा है, जिसका हमारी किताबों में जिक्र है? फिर उस इमाम की क्यों नहीं कायल? वो तो दुनिया में आ चुके। तुम्हारे पास यही दलील है ना कि वो दुनिया में है, तो इतना लंबा अरसा तक कैसे कोई मुमकिन नहीं है? तो मुमकिन हमने बता दिया कि मलाइका मौजूद है और नजर नहीं आते, अल्लाह मौजूद है और नजर नहीं आता। कायनात में आपके मुसलमानों के तमाम अकीदे जो हैं वो तो गैबत में। अगर आपने तूले उम्र लेना है तो तूले उम्र में हमारे पास दलील ईसा मौजूद है, हमारे पास दलील खिजर मौजूद है, हमारे पास दलील असहाबे कहफ मौजूद है, हमारे पास दलील हजरत इदरीस की सूरत में मौजूद है, हजरत इलियास की सूरत में मौजूद है। तो खुदा ने कुरान में तो हम ऐसे अंबिया का तज़किरा किया हुआ है कि जो एक बहुत लंबा अरसा तक जिंदगी गुजारे, सहाबे कहफ बहुत लंबा अरसा तक जिंदगी गुजारे। तो आप तूले उम्र से हम दलील दे सकते। असल इख्तलाफ किस बात पे है? असल इख्तलाफ इस बात पे है कि अगर ये मान लेंगे ये वही इमाम महदी हैं जो हसन अस्करी के बेटे थे, तो फिर इमाम हसन अस्करी को इमाम मानना पड़ेगा। अगर उसको इमाम मानेंगे तो फिर देखना पड़ेगा कि उसके दौर में मुखालिफ बादशाह कौन था, वो अब्बासी बादशाह, उसकी मुखालफत करनी पड़ेगी। फिर मानना पड़ेगा कि अली नकी के दौर में कौन बादशाह था, उसकी मुखालफत करनी पड़ेगी। फिर अब्बासियों से चलते 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 चलते
ماننا پڑے گا کہ حسین کے دور میں یزید کی مخالفت، حسن کے دور میں معاویہ کی مخالفت، اور علی کے دور میں آنے والی خلافت کی مخالفت. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، ضرب بے شمار. اب یہ گلا اس مخالفت، وہ مخالفت نہیں کر سکتے. بس اس مخالفت سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ عقیدہ دے دیا. اور عقیدہ کیا دیا؟ یہ ابی داؤد کی روایت ہے، تو اس روایت کا بھی ہم آپریشن کر دیتے ہیں. یہ ابی داؤد کی روایت ہے. اس نے کس سے لی ہے؟ زائدہ سے لی ہے. زائدہ نے روایت کی ہے کہ مجھے زر نے بتایا، اور زر نے عبداللہ سے بتایا، اور عبداللہ نے جو ہے رسول سے سنا ہے کہ دنیا میں آخری ایک انسان بچ جائے گا. اگر دنیا میں سارے انسان بھی ختم ہو جائے اور ایک انسان بچ جائے گا تو وہ مہدی ہوگا، جس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا، جس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. یہ سارے کا سارا اس حدیث میں تحریف کی گئی ہے. یہاں تک حدیث تھی کہ اگر رسول نے کہا کہ آخری ایک بھی شخص بچ جائے تو وہ مہدی ہوگا اور اس کا نام میرے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. آگے حدیث میں انہوں نے انجینئرنگ کی ہے، اور وہ انجینئرنگ یہ کی ہے کہ اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام کے ساتھ ملتا ہوگا. یہ حدیث کس سے لی ہے؟ زائدہ سے لی ہے. اور علم الرجال یہ کہتا ہے کہ زائدہ جو تھا وہ تو جھوٹی حدیثیں کرتا تھا. یہ اس وجہ سے یہ حدیث لکھی گئی کہ مہدی کو مانیں گے، اس کے باپ کو نہیں مانیں گے. لعنت بے شمار. لہذا اس حدیث میں امام مہدی کے وجود کا اقرار کیا گیا، لیکن کہا گیا کہ وہ جو مہدی آئے گا وہ کوئی عبداللہ نامی شخص ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا، جس سے وہ دنیا میں آئے گا. اب آئیے چلتے ہیں ہم اس آقا و مولا کے ظہور پہ. یہ تو وہ اعتراضات ہیں جو دشمن کی طرف سے، تو میں چاہتا تھا کہ آج کی شب اس کے جوابات جو ہیں وہ دیے جانے بڑے ضروری تھے. نظریہ مہدی جو ہے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ بائبل سے ثابت کریں تو ہم بائبل سے بھی ثابت کر دیں گے. دنیا کے مذہب کے ہر مذہب کے ہاں یہ اس بات کی یقین ہے کہ کوئی آنے والا ہے. دنیا کا تمام نظام کسی ایک پہ رکا ہوا ہے. اب اس کی ایک میں مثال دے دیتا ہوں، وہ مثال کے ساتھ بات زیادہ کھل جائے گی کہ ہم میں اور لوگوں میں فرق کیا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک سین، ایک منظر بنائیں کہ ایک بہت بڑا لوگوں کا کارواں ہے اور وہ چل رہا ہے، اور وہ ایسے چل رہا ہے کہ ایک ایسی جگہ سے گزر رہا ہے جہاں پر درندے کاٹ کاٹ کے انسانوں کو کھا رہے ہیں، جہاں پر آسمان سے بجلی برس رہی ہے، جہاں پر ایک طرف گہری کھائی ہے جہاں سے گر گر کے انسان اس کھائی میں گر کے ختم ہو رہے ہیں. تو وہاں پر دور ایک ہلکی سی روشنی ہے، اور کچھ لوگ اس روشنی کی جانب چل رہے ہیں، اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مر تو ہم نے بھی جانا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس روشنی کو پالیں. اس وقت امت کی حالت، بالکل انسانیت کی حالت ویسی ہے کہ انسانیت موت میں فنا ہو رہی ہے، انسانیت تکالیف سے گزر رہی ہے. ہم میں اور ان باقی انسانیت میں یہی فرق ہے کہ ہمیں جو ایک چراغ کی لو نظر آ رہی ہے، وہ چراغ کی لو ہے میرے آقا اور میرے مولا کے ظہور کی امید. بے شک ہم اس امید کی طرف چل رہے ہیں. اب 11ویں امام کے دور تک انہوں نے 11ویں امام کو تو مسلسل انہوں نے قید خانے میں رکھا، تنگ و طریق، اور ان پہ مسلسل نظر رکھی گئی تاکہ 12ویں امام کا رستہ روکے. لیکن میرے شہنشاہ کی والدہ پاک مادر گرامی شہزادی صلوات اللہ علیہا کا جس طرح مولا امام حسن عسکری تک پہنچنا ہے، وہ میں ایک مکمل گفتگو اسی چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. غالباً مولا ہی کے حوالے سے بھی پروگرام تھا کہ کس طریقے سے مولا نے اپنے صحابی کو بشر بن سلیمان بردہ فروش کے پاس بھیجا، اپنے غلام کافور کو، اور پھر غلام کافور بشر بن سلیمان کے پاس گیا، وہاں سے کنیزوں کی صورت میں کنیز پروردگار کو لیا. اور وہ جو میرے پاک آقا و مولا کی ماں ہیں، ان کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے وسیع شمعون سے جا کے ملتا ہے. جناب شمعون کی نسل سے ہیں میرے 12ویں کی والدہ.
کیونکہ دو نبوتوں کے سلسلے کو اکٹھا کرنا تھا. ماں لی گئی عیسیٰ کے وسیع کی نسل سے، باپ لیا گیا محمد کے وسیع کی نسل سے. ادھر سے علی کا بیٹا، ادھر سے نسل شمعون. شمعون حضرت عیسیٰ کے وسیع تھے. علی ابن ابی طالب رسالت مآب کے وسیع تھے. لیکن دونوں کے وسیعوں میں فرق ہے کہ جب ادھر سے شمعون کی نسل سے 12ویں کی ماں، حیدر کی نسل سے 12ویں کا باپ، لیکن جب 12ویں کی صورت میں نسل شمعون اور نسل علی اکٹھی ہوئی تو پھر جب عیسیٰ دنیا میں آئے گا تو اب عیسیٰ اگلے مصلے پہ نہیں ہوگا، عیسیٰ پچھلے مصلے پہ ہوگا. اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد. جی قبلہ جی، ماشاءاللہ. اب یہ پوری ایک کہانی ہے کہ جناب شمعون کی نسل سے میری آقا میری شہزادی کا تعلق تھا اور وہ کس طریقے سے 11ویں امام تک پہنچی. پھر 255 ہجری میرے آقا و مولا، یہی شعبان کی شب تھی جب چاروں طرف سے گھیراؤ تھا، سپاہیوں کے پہرے تھے، کنیزوں کی صورت میں عورتیں جو تھی وہ امام کے گھر میں پہنچائی گئی تھی تاکہ پوری نظر تھی کہ امام کا رستہ روکے، 12واں امام دنیا میں نہ آ سکے. لیکن انہیں بدبختوں کو کیا خبر تھی، جس دن موسیٰ آنا تھا اس دن فرعون کو نہیں پتا چلا تھا. کیا بات ہے قبلہ، سبحان اللہ. ایسے ماؤں کے بطنوں میں نہیں ہوتے، یہ ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے، یہ تو نور بن کے نازل ہوتے ہیں. بے شک. حتیٰ کہ جس شب میں میرے مالک کا ظہور ہونا ہے، اس میرے مالک کے ظہور کو اللہ نے ایسا پوشیدہ رکھا. یہ اللہ اور 11ویں کے درمیان راز تھا، کیونکہ 11ویں شہنشاہ اس دور کی حجت تھے. یہ اللہ اور اس دور کی حجت کے درمیان اتنا گہرا راز تھا کہ آپ کو میں اس راز کی کیا بات بتاؤں. یہ اتنا گہرا راز تھا، اللہ اور اس دور کی حجت امام حسن عسکری کے درمیان اتنا گہرا راز تھا کہ ظہور جب میرے 12ویں شہنشاہ کا ہونا تھا، اس سے چند لمحے پہلے میرے مولا امام حسن عسکری نے اپنی بہن حکیمہ خاتون سے کہا کہ جاؤ جا کے نرجس خاتون سے جا کے کہو مصلی عبادت بچھائے کیونکہ میرا بیٹا آنے والا ہے. اتنا گہرا راز تھا کہ ماں کو بھی چند لمحے پہلے بتایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ، ماشاءاللہ. جی ماں کو اس کے ظہور سے چند لمحے پہلے خبر ہو تو آوارہ ماؤں کے بچوں کو کیا پتا کہ ان کی ولادت ہوتی ہے یا ظہور ہوتا ہے. دشمنانے اہل بیت اللہ پیشوا رامزادہ. آقا و مولا نے اپنی بہن جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ آج کی شب یہی وہ شب ہے جس کا خدا نے، اور بار بار میرے مولا 11ویں شہنشاہ اپنے حجرے سے نکل کے صحن میں جا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہتے یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بھائی 11ویں امام کو کبھی اس قدر بے چین نہیں دیکھا جس رات بے چین اس رات تھے. یہ بالکل ایسی ہی بے چینی تھی جیسی 13 رجب کو محمد مصطفیٰ کو تھی. نعرہ حیدری علی 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 علی. کیا بات ہے. بے چینی تھی جو 13 رجب کو رسالت مآب کو تھی. آج حسن عسکری بے چین تھے، آج اضطراب تھا، آج بے چینی تھی. بار بار نظریں حجرے کی طرف جا رہی تھی. بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں گئی شہزادی بی بی جناب ام القائم کی بارگاہ میں قائم کی پاک مادری گرامی کی حجرے میں گئی اور میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے بستر پہ آرام فرما رہی ہیں. میں نے انہیں جگایا اور جگا کے کہا کہ 11ویں شہنشاہ نے حکم فرمایا ہے کہ اٹھیے، یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ ہے. شہزادی اٹھی تو بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے میں اس رات بہت 11ویں شہنشاہ کو بے چین دے کے ڈر گئی تھی. میں خوف زدہ تھی، میرا بدن کانپ رہا تھا حجت کی طاقت کی وجہ سے. میری شہزادی کہتی ہے کہ میں مصلی عبادت بچھا کے میں نماز شب میں مشغول تھی، میں تاکیبات الہیہ میں مشغول تھی، یا میں نے دیکھا کہ ام القائم کا مصلی بھی میرے مصلی کے ساتھ آ گیا ہے. بی بی کہتی میں عبادت بھی کر رہی تھی اور بار بار ام القائم قائم کی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ روٹین میں
وہ مسلسل جس طریقے سے اپنی عبادت کر رہی تھی وہ ویسی ہی عبادت میں مشغول تھی. میں بار بار دل میں یہ خیال کر رہی تھی کہ ابھی تو میرے مولا اور آقا میرے 11ویں شہنشاہ نے کہا تھا یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ ہے، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا تو صرف اپنی عبادت ہی کر رہی ہیں. بی بی کہہ رہی ہے کہ میں سجدہ شکر اپنی نماز کا بجا کر رہی تھی. میں نے سجدہ شکر سے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون تسبیح الہی میں مشغول ہیں. یہ سرکار 11ویں شہنشاہ جو ہے میرے آقا حجرے کے دروازے پہ آ گئے. حجرے کے دروازے پہ آ کے ایک مخصوص اسم بی بی نرجس خاتون کو تلاوت کرنے کا کہا. بی بی نرجس خاتون اس مخصوص اسم کی حکم امام کے ساتھ تلاوت کرنی شروع کی. بی بی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے اور نرجس کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا. مجھے نرجس نظر نہیں آ رہی تھی، مجھے قائم کی پاک ماں نظر نہیں آ رہی تھی. بی بی آقا شہزادی حکیمہ خاتون صلوات اللہ علیہ فرماتی ہیں، بی بی فرماتی ہیں ایک نور کا پردہ تھا. میں نے دیکھا کہ مجھ سے ام القائم پوشیدہ ہو گئی، قائم کی ماں میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئی. میں قائم کی ماں کو نہیں دیکھ رہی تھی. بی بی حکیمہ خاتون امام کی بیٹی اور امام کی بہن بی بی کہتی ہے میں نے اپنی تسبیح کو تیز کیا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہونی شروع ہو گئی. میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی کہ کیا ہوا، یہ نور کا پردہ کیسا ہے، ام القائم غائب کیوں ہو گئی، ام القائم پوشیدہ کیوں ہو گئی. بی بی کہتی میں نے اپنی تسبیح کو تیز کیا، میں نے ذکر الہی کے ساتھ اپنی تسبیح کو مسلسل تیز کر رہی تھی. یا میں نے دیکھا وہ نور کا پردہ پھٹا. جب میں نے نور کے پردے کو پھٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس ویسے ہی تسبیح کر رہی ہے. میں نے بی بی نرجس کا چہرہ دیکھا تو میرے کانوں میں کسی اور کی تسبیح کی آواز آئی. بی بی نے کہا جب میں نے دیکھا تو ایک شہزادہ تھا جو سجدے کی حالت میں تھا اور سجدے کی حالت میں کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ ایک ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے. اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کا ولی ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں میں قیامت تک کے لیے انسانوں پہ حجت ہوں. نعرہ حیدری علی علی علی، کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ جی، بہت خوب. یہی شب تھی 255 میرے آقا و میرے مولا کا دنیا میں ظہور ہو گیا. اور میرے آقا و مولا کے ظہور کے بعد 5 سال کا عرصہ، اور یہ 5 سال وہ نہیں تھے کہ امامت کے ہاں بچپن نہیں ہوتا. مولا کے گھر میں 11ویں شہنشاہ کے گھر میں رہنے والے غلام اور کنیزیں دیکھ کہتی ہیں کہ ہم نے 5 سال کی عمر میں یعنی کہ 5 سال کے اندر ہی باہر میں کو شباب کی حالت میں دیکھا. کیا بات ہے قبلہ، ماشاء اللہ. جو سالوں میں عمر بڑھتی ہے وہ دنوں میں بڑھ رہی تھی. کیوں نہ بڑھتی، کائنات کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں تھا وہ مولا تھا. بے شک. اب اس دور کا ایک بادشاہ جو معتضد عباسی ملعون تھا لعنت بے وہ شمار. خوف زدہ تھا، اور وہ خوف زدہ ہو کے ڈرا ہوا تھا. تو اس نے اپنے بس ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں جس سے امام کے طاقت کا آپ کو اندازہ ہو جائے. اس نے رات کے وقت 4 سپاہیوں کو 11ویں شہنشاہ کے گھر بھیجا، اور میرے بار میں دنیا میں آ چکے تھے، میرے آقا مولا آ چکے تھے، 11ویں شہنشاہ کی شہادت ہو چکی تھی، 12ویں امام دنیا میں موجود تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آخر کون ہے جو اب نظام کون چلا رہا ہے. تو 4 سپاہیوں کو رات کی تاریکی میں سامرا میں مولا کے گھر کی طرف روانہ کیا. جب سامرا میں مولا کے گھر کی طرف روانہ کیا تو ان 4 سپاہیوں میں ایک رشیق نامی شخص تھا جس نے یہ روایت کو نقل کیا. بہار میں یہ روایت موجود ہے، کمال الدین و تمام النعم میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا. وہ کہتا ہے جب وہ رشیق نامی شخص خود اس روایت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے جب ہم سامرا میں تو معتضد عباسی ملعون جو تھا اس نے بتایا تھا کہ جب تم جاؤ گے تو ان کے گھر کے دروازے کے باہر ایک حبشی غلام کھڑا ہوگا، وہ تمہیں اندر نہیں جانے دے گا، لیکن تم اسے دھکیل کے دھکا دے کے گھر کے اندر گھس جانا. وہ کہتے کہ جب ہم سامرا میں مولا ولی الاسر کے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو جب ہم دروازے پہ پہنچے تو بالکل ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ غلام حبشی ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے، لیکن وہ کوئی تلوار لے کے پہرا نہیں دے رہا، وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی لباس سی رہا تھا. وہ کہتے ہم نے تلواریں نکالی کہ یقیناً جب ہم اندر جانے کی کوشش کریں گے یہ ہمیں روکے گا تو ہم بادشاہ کے حکم کے مطابق اسے دھکیل کے اندر لے کے جائیں گے. مگر جب ہم اس کے قریب پہنچے تو ہم نے کہا کہ اس گھر میں کون ہے؟ تو اس نے سر اٹھائے بغیر کا گھر کا مالک. تو انہوں نے کہا ہم اسے ملنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا جاؤ.
کیا بات ہے قبلہ. وہ کہتے ہم حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا پہرے دار ہے، یہ کیسا سپاہی ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ ہم اسے دھکیل کے اس سے زبردستی کر کے مار پیٹ کر کے اندر جائیں گے، تو اس نے تو ہمیں خود کہہ دیا جاؤ. اور اس نے اس طرح کہا، اور یہ لفظ آگے نقل ہے کہ اس نے سپاہیوں کو گھر میں جانے کی اجازت ایسے دی جیسے کسی مکھی کی پرواہ کی جاتی ہے، کیا بات ہے قبلہ، ماشاء جیسے اللہ. کسی کیڑے اور مکوڑے کی پرواہ نہیں کی جاتی. اس نے اپنا کام کرتے ہوئے جاؤ. وہ کہتے رشیق نامی شخص کہتا ہے جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ باہر سے نظر آنے والا چھوٹا سا گھر، جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت وسیع گھر ہے جس میں پانی کا سمندر بہ رہا ہے. ہم نے دور دیکھا کہ اس سمندر کے پانی کے اوپر ایک چٹائی ہے جس کے اوپر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد. وہ کہتا ہم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، ان کی پشت ہماری طرف تھی اور وہ پانی پہ نماز ادا کر رہے تھے. وہ کہتا کہ ہم حیران ہو گئے کہ باہر سے چھوٹا سا نظر آنے والا گھر اتنا وسیع، اور یہ پانی، یہ سمندر، اور پھر سمندر کے اوپر پانی کے اوپر چٹائی، اور اس میں ایک شخص، اور پورا گھر خالی، اور وہ بالکل محو ہو کے عبادت کر رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک سپاہی جو تھا اس نے پانی میں اترنے کی کوشش کی اور وہ ڈوب گیا، اور وہ ڈوبتے ہوئے چلا رہا تھا. ہم اس کی مدد نہ کر پا رہے تھے. یا اس ڈوبنے والے نے اسی کو پکارا جو مصلی پہ نماز پڑھ رہا تھا. کیا بات ہے قبلہ. یا اس مصلی پہ نماز پڑھنے والے نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ہم نے ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر نکال دیا اور وہ بے ہوش ہو چکا تھا. دوسرے نے پاؤں رکھا اور وہی حالت ہوئی جو پہلے کی ہوئی تھی. جب اس نے اسے پکارا تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا، ہم نے اسے بھی نکالا اور وہ بھی بے ہوش ہو چکا تھا. وہ کہتا دو ہم ہوش میں تھے، دو بے ہوش تھے. ہم ان کو لے کے چیختے ہوئے باہر نکل آئے. یہ روایت نقل ہو گئی. اس روایت سے نتیجہ نکال لیں، آیت حجت کے مخالف بن گئے. سامنے امام کی طاقت اور عوام کے اختیار کو دیکھ کے تسلیم نہ کیا اور پانی میں اتر گئے. یہ ہر دور کے منکر کو تنبیہ اور نشانی ہے. حجت کی طاقت اور اختیار کے انکار کرتے ہوئے اگر پانی میں اترو گے تو ڈوب جاؤ گے. بے شک. پھر ڈوبتے ہوئے پکارا بھی اسی کو، پھر اپنے امر سے نکالا بھی اس نے. جب اس نے نکال لیا تو اب بے ہوش ہو چکے تھے. اب یہاں پر میرا اگلا سوال بنتا ہے کہ جب امام نے اپنا کرم کر ہی دیا تھا تو بے ہوش کیوں ہوئے تھے؟ موسیٰ کے ساتھیوں نے تجلی پروردگار دیکھی، مر گئے. موسیٰ بے ہوش ہو گیا. جو ایک تجلی دیکھی اور وہ بے ہوش ہو جائے، اور جس نے پورا ہی صاحب الامر دیکھ لیا ہو. کیا بات، کیا بات. جی بادشاہ کے پاس گئے، جا کے پورا واقعہ بتایا تو اس نے کہا خبردار اس واقعے کو میرے علاوہ کسی اور سے نقل نہ کرنا. میرے آقا و مولا نے 5 سال کا دور جو ہے وہ غیبت صغرا کا دور تھا. میرے مولا اپنے ماننے والوں کو ملتے بھی تھے، ماننے والے ان تک پہنچتے بھی تھے. پھر میرے مالک کا غیبت کبرا کا دور شروع ہو گیا. غیبت کبرا میں میرے مولا غیبت میں ہیں، لیکن میرے مولا متوسل ہونے والوں کے ساتھ، توسل کرنے والوں کے ساتھ، متمسک ہونے والوں کے ساتھ مربوط بھی ہیں، رابطے پہ بھی ہیں. میرے مالک کا نظام قائم ہے، میرے مولا کا نظام حکومت چل رہا ہے. اس وقت میرے مالک کا انٹیلیجنس سسٹم پوری کائنات کے انٹیلیجنس سسٹم سے زیادہ مضبوط ہے. اس وقت 12ویں کے مخبر دنیا میں موجود ہیں. اس وقت 12ویں کا نظام چل رہا ہے، نظام حکومت قائم ہے، نظام حکومت چل رہا ہے. اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید ابھی آئیں گے پھر آگے نظام بنائیں گے، نہیں، نظام بھی موجود ہے، سسٹم بھی موجود ہے، لوگ بھی کام کر رہے ہیں، 12ویں کا تخت بھی لگا ہوا ہے، شہنشاہ کا نظام بھی چل رہا ہے. ہم ایک اور زندگی جی رہے ہیں، تم لوگ کہیں اور جی رہے ہو. 12ویں کا نظام مکمل کا مکمل طور پر عائج ہے. صرف میرے آقا و مولا اس وقت معین کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ وقت آ جائے گا جب خداوند متعال ظہور سے ایک شب
एक शब कबल आसमान पे मुनादी करवा देगा कि कल वही दिन तलू होने वाला है जिसका हमने मखलूक से वादा किया था। कल हम जमीन पे ताकत उसी को दे देंगे, हम जमीन पे खिलाफत उसी के हवाले कर देंगे जिसका हमने वादा कर दिया था। जिनको जमीन पे कमजोर बनाने की कोशिश की गई थी, जब ये नदा कर दी जाएगी आसमान से, तो आसमान से 4 मलाइका जमीन पे उतार दिए जाएंगे। वो 4 मलाइका सिर्फ अकेले नहीं उतरेंगे, उनके पीछे एक लंबी ना गिन होने वाली लातादाद फरिश्तों की तादाद में लश्कर जमीन पे उतार दिया जाएगा। वो एक शब कबल वो शब जुमा होगी, और जुमे का दिन जब होगा मलाइका अपनी फौज के साथ ज़हूर कर देंगे। जब मलाइका अपनी फौज के साथ ज़हूर कर देंगे तो फिर देखा जाएगा कि खाना काबा की पूछ से मेरे आका और मौला, सर पे रसूल वाला अमामा, कांधे पे अली वाली अबा, अंगुश्तर के सुलेमान को हाथों पे लिए हुए, इस्माइल की शबी को हाथों पे लिए हुए, इस्माइल और इब्राहिम के तसलसल को कायम किए हुए, यूसुफ और याह्या और ज़िक्रिया का तसलसल को कायम किए हुए मेरे आका और मौला, इमामत और नबूवत के हाथ में मूसा का असा को थामे हुए इमाम पुश्ते काबा की तरफ से जाहिर होंगे। जो ही पुश्ते काबा की तरफ से जाहिर होंगे, इमाम काबा की दीवार पे हाथ रखेंगे, काबा की दीवार झुकना शुरू हो जाएगी। काबा की दीवार इमाम के एहतराम में झुक जाएगी। जब इमाम के एहतराम में काबा की दीवार झुक जाएगी, इधर से मौला देखेंगे कि 4 अंबिया चलते हुए आ रहे हैं, उधर से मौला देखेंगे 313 सहाब चलते हुए आ रहे हैं, इधर से मौला देखेंगे 72 करबला के सहाब चलते हुए आ रहे हैं। इमाम खाना काबा के करीब पहुंचते हुए एक वसी लश्कर की सूरत इख्तियार कर जाएंगे। आसमान से मलाइका उतर आ जाएंगे, 4 अंबिया साथ शामिल हो जाएंगे, 313 मौला के सहाबुल यमीन साथ आ जाएंगे। मौला काबे की दीवार पे हाथ रखेंगे, दीवार ऐसे झुकेगी जैसे कोई अपने आका को देख अपने शाने को झुकाता है। इमाम का एक कदम जमीन पे होगा, दूसरा खाना काबा की छत पे होगा। इमाम मुनादी देंगे, इमाम नदा देंगे, इमाम आवाज देंगे, इमाम अजान देंगे और हवाओं को हुक्म करेंगे कि पूरी कायनात में जहां जहां मेरा शिया जो जो जुबान समझता है उसे उसकी जुबान में जाके बता कि मौला आ गए हैं, आका आ गए हैं, वारिस आ गए हैं। हवा पूरी कायनात में रहने वाले नौकरों को ये पैगाम पहुंचाएगी। अली के शिया, अली वलीउल्लाह के पैरेकार, इमाम का इंतजार करने वाले जो ही इमाम की आवाज अपने कानों में सुनाई देंगे, ये उठेंगे अपने घर से। इनका पहला कदम अपने घर में होगा, दूसरा खाना काबा के सेन में होगा। ये इमाम के कदमों में पहुंच जाएंगे। इमाम के साथ जब ये पहुंचेंगे, एक वसी लश्कर की सूरत इख्तियार हो जाएगी। इमाम वहां पर नमाज अदा करेंगे, 4 अंबिया पीछे नमाज अदा करेंगे, 313 पीछे नमाज अदा करेंगे, मलाइका पीछे खड़े होंगे। इमाम मुसल्ला इमामत पे आएंगे, मुसल्ला इमामत पे आकर इमाम नमाज अदा करेंगे। इमाम नमाज अदा करने के बाद खाना काबा से अपना लश्कर लेके निकलेंगे। लश्कर लेके निकलते हुए इमाम सबसे पहला इंतकाम लेंगे जन्नतुल बकी के पास से गुजरते हुए। इमाम अपनी सैयदा के, अपनी पाक जद्दा के कातलों से इंतकाम लेते हुए जब इमाम वहां से इंतकाम शुरू करेंगे, इंतकाम मदीना से शुरू होगा, इंतकाम मक्का से शुरू होगा। शुरू होते हुए मक्का और कूफा के दरमियान वादी बैदा के करीब, उधर से इब्लीस अपनी पूरी ताकतों को लेके, शैतान अपनी पूरी ताकतों को लेके इमाम का रास्ता रोकने के लिए आएगा कि मैं इमाम का रास्ता रोकूंगा। उसके साथ दज्जाल भी होगा, उसके साथ पूरे जालिमीन भी होंगे, उसके साथ पूरे के पूरे उस वक्त के पूरे वो तमाम दुश्मनाने खुदा, दुश्मनाने अंबिया, दुश्मनाने आइमा, इनकी पूरी लश्कर को लेके इस लश्कर की सरपरस्ती कौन कर रहा होगा? इस लश्कर की सरपरस्ती खुद वो इब्लीस अपनी पूरी ताकत के साथ कर रहा होगा। तगूती ताकत इसके साथ होगी, दज्जाली निजाम इसके साथ होगा, पूरी की पूरी ताकत के साथ वादी बैदा में आके ये इमाम का रास्ता रोकेगा। घुमसान का रन पड़ेगा। इतनी तेज लड़ाई होगी, इतनी तेज लड़ाई होगी कि आसमान पे ऐसे बिजलियां चमक रही होंगी, वो तलवारों के टकराने की वजह से होगी। इधर से इब्लीस का लश्कर होगा, इधर से कायम का लश्कर होगा। या नागहां पीछे से एक आवाज आएगी, मेरा महदी होशियार हो जा, अब्बास आ गया है। अबुल फजल अब्बास वादी बैदा में पहुंच जाएंगे। पीछे से आवाज आएगी, महदी तेरा नासर हुसैन इब्न अली आ गया है। हुसैन इब्न अली वादी बैदा में पहुंच जाएंगे। या थोड़ी देर बाद आसमान पे रदा आएगी, जाल हक का वज़ा हक बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, हक आ गया, बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने के लिए था। मेरे इमाम अपने घोड़े की ज़मीन पे बुलंद होकर देखेंगे, क्या हुआ? पता चलेगा कि इब्लीस को किसी ने ज़िबा कर दिया है। आवाज आएगी, किसकी तलवार से ज़िबा हुआ? आवाज आएगी, तेरा दादा अली इब्न अबी तालिब आ गया है। जो ही अली का नाम आएगा, मेरा कायम घोड़े की ज़मीन से उतरेगा और अपने आका मौला के कदमों पे अपना सर रख के कहेगा, बाखुदा तेरी विलायत के साथ मुतमस्सक रह के मैंने अपना वक्त गुजारा और आज तेरा महदी तेरा वक्त का अली बन के आ गया। नाराए हैदरी या अली 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 अली। क्या बात जी जी किबला, सुभान अल्लाह। मौला हमें वक्त दिखाए कि हम अपने मौला का देखें, हम अपने आका का आमीन। गुजर गया। फिर आने वाली किसी गुफ्तगू में अकीदा नजत पे बात होगी, मौला का उस दौर पे बात होगी, किस किस की सरबराही होगी, कौन कौन हुकूमत करेगा, कितनी कितनी देर हुकूमत करेगा।
کوفہ کا نظام کیا ہوگا، کربلا میں کیا ہوگا، نجف میں کیا ہوگا، مکہ اور مدینہ میں کیا منظر ہوگا، ان تمام آنے والے حالات اور واقعات اور روایات کو لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اپنے گھر والوں کا، سب مومنین کا خیال رکھیے گا۔ آج کی شب میں ہمیں خصوصاً دعا میں یاد رکھیے گا، یہ نیمہ شعبان ہے، میرے مالک دعا ہے سید انتصار شاہ صاحب کے جتنے مرحومین ہیں انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، اس سیدزادے کی تمام دعائیں، تمام شرعی حاجات کو مستجاب فرما، ان کے بچوں کو تکمیل عطا فرما، میرے مالک واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا، اس سیدزادے کا رزق، عزت، صحت اور بخت میں اضافہ فرما، سننے والے تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک آج کی شب کسی مومن کو اپنے گھر سے خالی نہ اٹھانا، آل محمد کی عزت واسطہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں روضہ حسین کی زیارت نصیب فرما، ہمیں 12ویں کا سچا سچا سپاہی بنا، ہمیں قائم کے لشکر میں شامل فرما، ہمیں مولا کے سپاہی مشہور فرما۔ جب میرے مولا و آقا آئیں ہمیں اس قابل بنا کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ اٹھ سکے، ہم اپنے مولا کی نصرت کر سکے، ہم اپنے مولا کے لشکر میں شامل ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔